اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان عاطف شاہین آج کل منگرال راجپوت آرگنائزیشن کے پیج سے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا ہے۔ آج ہم چیئرمین راجہ رفیق نیر صاحب، چیف آرگنائزر راجہ رفیق نیر صاحب اور وائس چیئرمین راجہ وفا مجید صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہنچے ہیں عباس پور کی دھرتی پہ۔ یہاں راجہ سجاد صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہم یہاں ان کے گھر ایک کارنر میٹنگ کے سلسلے میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو آئیے آج آپ کو ملواتے ہیں ہمارے میزبان راجہ سجاد احمد خان صاحب سے۔ باقی احباب جو یہاں ہمارے ساتھ تشریف لائیں ان کے نام بتاتے چلیں آپ کو۔ راجہ خلیل احمد پلنگی ممتاز آباد سے ہمارے ساتھ یہاں آئے ہیں اس محفل میں۔ راجہ فیاض منگرال چھانچل کوہوٹا سے آئیں۔ راجہ محمد بلال منگرال پلنگی سے آئیں۔ راجہ محبوب غازی صاحب ہمارے ساتھ یہاں اس میٹنگ کا حصہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ یہ آئے ہیں ہمارے پاس عباس پور کوٹ کوئیاں سے راجہ وکاس انجم منگرال منگھار عباس پور سے، اور میں آپ کا میزبان عاطف شاہین راجہ ارخم رضا منگرال صاحب ہمارے ساتھ یہاں اس پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ آپ کو لے کے چلتے ہیں اپنے میزبان راجہ سجاد صاحب، جنہوں نے آج یہ کارنر میٹنگ اپنے گھر پہ سجائی ہے اور مختلف ایریاز سے ان تمام لوگوں کو ایک گلدستے میں بندھا ہے، اور آج ان کے خیالات جانتے ہیں اور ان کی میزبانی آج ہماری یہاں عباس پور کے مقام پہ۔ آئیے چلتے ہیں سجاد بھائی کے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے تمام مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ آج کی یہ جو کارنر میٹنگ جس میں ہمارے چیف آرگنائزر راجہ رفیق نیر صاحب اور وائس چیئرمین راجہ وفا مجید ایڈوکیٹ صاحب اور ہمارے ساتھ راجہ بلال صاحب پلنگی سے، راجہ محبوب صاحب ہمارے عباس پور کے ہی ہیں، راجہ فیاض انجم صاحب، راجہ خلیل صاحب، اور اسی طرح ہمارے مہمان بخاری صاحب۔ تو یہ رفیق نیر صاحب نے جو ان کا جو ٹور پروگرام ہے، تو انہوں نے رابطہ مہم کے سلسلے میں جو ٹور پروگرام ہے، تو یہ سب سے پہلے میرے پاس عباس پور آئے ہیں۔ میں اس طرح کا ان کا استقبال تو نہیں کر سکا، کیونکہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ ہمارا جو پونچھ ڈویژن ہے جس میں 4 ضلع، تو اس میں ہماری منگرال راجپوت برادری وہ کریا چپے چپے پہ موجود ہے۔ عباس پور میں ہماری اس طرح کی اتنے گھر نہیں ہیں، اس کے باوجود میں جن سے میرا رابطہ ہو سکا، محبوب صاحب ہیں اور ہمارے اور بھی دوست ہیں، ان سے بھی وہ نہیں آ سکے، کوئی شاید ان کی کوئی اپنی مصروفیات ہوں۔ تو اس ٹور پروگرام کے سلسلے میں ہم ایک بڑا پروگرام کریں گے، جرگہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ بہت جلد، جس میں ہم تمام جتنے بھی ہمارے یہ پونچھ ڈویژن میں جتنے منگرال قبیلے کے لوگ آباد ہیں، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں رفیق نیر صاحب، وفا مجید صاحب، ان کی کاوشیں، ان کی محنت ہے یہ برادری قبیلے کو اکٹھا کرنے میں، تو ہم ان کے قافلے کے ساتھ ہیں۔ یہ جو بھی ہمیں حکم کریں گے، جو بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم انشاءاللہ ایک برادری، یہ ہمارا قومی کاز ہے، اس میں کوئی نہ ان کا ذاتی ہے نہ ہمارا ذاتی ہے، یہ ہمارا قومی کاز ہے، تو اس پہ انشاءاللہ ہم دانے دگ میں وہ حصہ ڈالیں گے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں میں رفیق نیر صاحب، وفا مجید صاحب ان کو، کہ ان کی محنت سے یہ قافلہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اس قافلے میں دن بدن اضافہ ہوگا، اور جو ہمارے اراض و مقاصد ہیں انشاءاللہ وہ پورے ہوں گے، اور اس تنظیم کے سلسلہ میں جو بھی یہ حکم کریں گے، فنڈنگ کا سلسلہ ہے جو بھی ہے،
چونکہ ہمارا یہ سماجی تنظیم ہے، کوئی سیاسی تو ہے نہیں ہے، تو اس پہ انشاءاللہ ہم اپنا پورا حصہ ڈالیں گے۔ تو میں پھر اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام۔ اچھا، تھوڑا سا ہاں، ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں سید منیر بخاری فارورڈ کوٹا حویلی سے، تو سید بدر منیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری اس محفل کا حصہ بنے۔ تو بہت سے لوگ ہمیں اس سوشل میڈیا فیس بک پیج پہ ایسے بھی ملتے ہیں جو کہ ہماری اس کاوش کو سراہتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ملتے ہیں جو ہمارے اس نیک کام میں روڑے اٹکانے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سید بدر منیر بخاری صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے ان کا تعارف، ان کی زبانی کیا کرتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، اور آج کل ان کی کیا مصروفیات ہیں، سب سے پہلے یہ بتائیں گے۔ اس کے بعد ہم ان سے یہ بہتر انداز میں پوچھیں گے کہ کنبھ قبیلوں کو اکٹھا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کون سا کوئی جرم ہے یا پھر ایک نیک اقدام ہے۔ سب سے پہلے یہ تعارف کروائیں گے آپ کو اپنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی جان نے میرا چونکہ بہت بڑا لمبا تعارف کروا دیا، تو بہت شکریہ بھائی کا۔ تو بیسکلی انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو میں آل محفوظ فاؤنڈیشن جو رجسٹرڈ ہے اس میں ایک چھوٹی سی ذمہ داری ہے، تحفظ انسانی حقوق آزاد کشمیر کا میں ذمہ دار ہوں۔ تو جہاں تک بھائی جان نے سوال کیا کہ بھئی کنبھ قبیلے یہ بنانا کیسا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ چونکہ عرب کے اندر کنبھ قبیلے کی ایک پہچان ہوتی تھی اور لوگ اس پہچان سے جانے جاتے تھے۔ بیسکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم قبیلے سے تعلق تھا ان کا، اور یہ بڑا قبیلہ جو تھا بنو قریش تو اس سے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک افضل قبیلے کے اندر سے جو ٹرانسفر کیا، اور وہ اپنی جو انہوں نے افضل قبیلہ بتایا، تو یقیناً انسان کا قبیلہ جو ہے اس کی پہچان ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ جہاں تک یہ قوم پرستی کی بات ہے، تو قوم پرستی میں یہ بات ہے کہ جہاں پہ کوئی غلط بات ہو یا اس چیز کی سپورٹ لی جائے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جہاں تک قبیلوں کو گٹھا کرنا یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا حدیثیں بھی موجود ہیں، قرآن مجید کی آیتیں بھی موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوی القربہ کے اوپر بڑا فوکس کیا۔ تو بیسکلی قبیلوں کو گٹھا کرنے کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی داد رسی کی جائے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے۔ تو اس پہ جب اس بنیاد کے اوپر کام کیا جاتا ہے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قرآن مجید کی آیت کے مطابق ان کو سپورٹ ملتی ہے اس ذوی القربہ کے حوالے سے۔ تو یہ جو قرابت کی رشتہ داری ہیں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 دفعہ اپنے چاچے کے گھر گئے، ابو جہل کے گھر گئے جو رشتے میں چاچا لگتا تھا، کلمے کی دعوت دی، اور کس بنیاد کے اوپر دی تھی؟ وہ اسی بنیاد پہ دی کہ میرے قبیلے کا ایک بڑا آدمی ہے، یہ کہ اس میں آ جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے 2 عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما دے، اور یہ بھی بیسکلی قبیلے کی بات تھی۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو، اس عمل کو لے کے چلنا چاہیے۔ تو اپنے قبیلے پہ اس طرح کے فوکس کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جہاں تک برادری ازم کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہے، جی ہم افضل ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو سب کو تنبیہ کی ہے۔ یہ کہا کہ اپنے حسب نسب کے اوپر یہ بات کرنا کہ میں فلانے قبیلے افضل قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی وہ بندہ اپنے باپ کی شرمگاہ کو منہ میں لینا پسند کرے گا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہرگز کوئی کرنا پسند نہیں کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبیلہ جو اپنے قبیلے کو کہے کہ میں بڑے افضل قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، تو یہ بات غلط ہے کہ اپنے قبیلے کو کہیں کہ ہم افضل قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کسی کو اجازت نہیں۔ تو جہاں تک قبیلوں کو گٹھا کرنا، اپنے رشتہ داروں کو گٹھا کرنا، یہ کوئی جرم نہیں ہے، قرآن و حدیث سے کہیں بھی جرم ثابت نہیں ہے۔ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں قبیلوں کے اندر، اپنے جو اس قبیلے سے جو تعلق رکھتا ہے بندہ اس کے ساتھ وہ رشتہ داریاں مضبوط ہوتی ہیں، امانگی بنتی ہے۔ میں آپ کو ایک دنیاوی بات سے تھوڑا سا آگاہ کر دوں کہ بیسکلی ایک انسان کسی جگہ سے تعلق رکھنے والا اور ساتھ میں دوسرے قبیلے کا ہو تو وہ اپنے فیملی ممبر کو زیادہ فوقیت دے گا، نہ کہ وہ دوسری فیملی کے بندے کو دے گا۔ یہ فطری عمل ہے۔ تو اگر وہ کسی قبیلے سے جڑا ہو، اپنے قبیلے سے جڑا ہو، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اس کی وہاں سے اس کو سپورٹ مل جائے گی،
فیملی بیک گراؤنڈ کی بنیاد پہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں قبیلے کو گٹھا کرنا، اس کی بات کرنا، اس کی فلاح و بہبود کا کام کرنا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو میں اتنی بات کرنا چاہتا ہوں. واللہ عالم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بڑے خوبصورت انداز سے بدر منیر صاحب نے خوبصورت اور احسن انداز سے جو ہے نا بڑی جامع مثالوں سے جو ہے نا آپ لوگوں کو تفصیلاً بتایا کہ کنبوں اور قبیلوں کو اکٹھا کرنا، ویلفیئر ٹرسٹ بنانا ان کے نام پہ، اور اپنے قبیلوں میں مطلب ہم آہنگی پیدا کرنا کتنا احسن اقدام ہے. ساتھ ہی ایک چھوٹی سی ایک اور مزید بات ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ یہ بھی ایک آرگنائزیشن سے منسلک ہیں، تو اعداد و شمار کے سلسلے میں مجھے بتائیں گے کہ ہمارے اس علاقے میں جتنی بھی فاؤنڈیشنز بنی ہیں، مختلف زیادہ تر فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ بنی ہیں کنبوں اور قبیلوں پہ. اعداد و شمار کے لحاظ سے یہ بتائیں گے کہ کتنی فاؤنڈیشنز اپنے کنبوں قبیلوں پہ بنی ہیں، اور جو مین فاؤنڈیشن بڑے عہدوں پہ کام، بڑے مطلب پیمانے پہ کام کر رہی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ جی یہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. جی بہت شکریہ. بنیادی بات یہ ہے کہ بھائی جان آپ نے پوچھا کہ کتنی فاؤنڈیشنیں کام کر رہی ہیں. یہ کشمیر کے اندر میکسیمم 35 سے 36 فاؤنڈیشنیں ہیں جو اپنے کنبوں کے نام سے کام کر رہی ہیں اور اچھا کام کر رہی ہیں. وہ لوگ آگے ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ 3 بنیادی چیزیں انہوں نے رکھی ہیں: صحت، تحفظ انسانی حقوق اور تعلیم. تو یہ ہر انسان کا حق بنتا ہے وہ اس پہ کرے. جیسے سادات ویلفیئر فاؤنڈیشن الحمدللہ بنی ہوئی ہے، اس کے بعد السادات فاؤنڈیشن ہے یہ فاروق کوٹا کے اندر، تو یہ بھی کام کر رہی ہے. اسی کے بعد ماگرے فاؤنڈیشن بھی ہے، اس کے بعد راجپوت فاؤنڈیشن بھی ہے، اور بخاری فاؤنڈیشن بھی ہے. یعنی کہ بہت ساری، میں آپ کو گنتی کروں تو بہت ساری، یہ 34-35 کے قریب فاؤنڈیشنیں کام کر رہی ہیں. اس کا سر فائدہ یہ ہوا کہ جو ان کی فیملی کے لوگ تھے، وہ جو پسماندہ حالات میں تھے، اس کا یہ ہوا کہ وہ لوگ ڈیولپنگ کی طرف آ گئے، تو ڈیولپ ہو گئے. ان کی اچھی تعلیم کے ذمہ لوگوں نے اٹھا لیا. جو یہاں سے باہر جاتے ہیں بچے، ان کو انہوں نے سپورٹ کیا. اسی طریقے سے ان میں بلڈ بینک بھی بنے ہوئے ہیں مختلف نام سے، فاؤنڈیشنوں کے نام سے. ان لوگوں کو وہاں سے سپورٹ ہوتی ہے، تو یہ اچھی بات ہے. اور یہ کوئی قبیلہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر آپ صرف اپنی فیملی کے بندے کے ساتھ کوآپریٹ کریں، بلکہ جب یہ فاؤنڈیشنیں بن جاتی ہیں فیملی کے نام سے تو وہ بہترین منظم ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کو ساتھ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی سپورٹ ہو جاتی ہے. وہ پہلے سے منظم ہوتی ہیں تو ان کو سپورٹ ہو جاتی ہے. نہ کہ یہ کہ ایک کنبہ بنا کے اور فاؤنڈیشن بنا کے کوئی اپنی فیملی سے جڑا رہے. یہ ہرگز اسلام بھی نہیں اجازت دیتا، اور یقیناً ایک انسانیت بھی اجازت نہیں دیتی کہ ساتھ والا اگر کوئی بہت مشکل حال میں اور آپ اپنے فیملی کے بندوں کو نوازیں. اس طرح نقصان ہوئے، بہت سارے نقصان ہوئے. تو جہاں تک مذہب بھی آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے پڑوس پہ قرب و جوار کے اوپر اگر کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، تو آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں. لیکن اسلام کے اوپر پراٹی دی ہے، اپنے بھائی کے اوپر دی ہے، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے. اس کو کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی ایک فاؤنڈیشن کا حصہ ہے. یہ بھی دیکھیں، اسلام کو ایک منظم شکل دیا. اللہ نے باقاعدہ طور پہ اسلام کو بھی ایک فاؤنڈیشن بنا کے دنیا پہ بھیجا. دین اسلام کو بھی ایک منظم دیا کہ بھائی اس طرف آ جاؤ گے تو تمہیں سایہ مل جائے گا، چھتری مل جائے گی، اور پناہ میں آ جاؤ گے. تو بنیادی چیز ہے، پہلی ہماری جو اسلام کی بڑی فاؤنڈیشن ہے اس میں سب ہم ایکول ہیں، ایک ہیں. اس میں کوئی ذات پات کا چکر نہیں. پھر چھوٹے لیول پہ آ جائیں تو مختلف ذاتوں کی اگر فاؤنڈیشنیں بنتی ہیں، اس کا بھی کوئی گناہ نہیں. اگر آپ اپنے قبیلے کو لے کے کوئی معاملات کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، اس کی اسلام آپ کو اجازت دیتا. ادروائز آپ اس پہ کام کریں. اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا، بلکہ نہ کہ آپ کی فیملی کو ہوگا، آپ باقی لوگوں کو بھی ہوگا. چونکہ آپ کے پاس ایک ویلفیئر کا ایک ذریعہ ہوگا، آپ کے پاس ایک فاؤنڈیشن میں آلریڈی آپ کے پاس فنڈ ہوں گے، تو اس سے لوگوں کی بھی آپ داد رسی کریں گے. تو شکریہ. یہ ایک اور چھوٹی سی بات آپ سے پوچھوں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو بتایا جاتا ہے کہ مطلب آپ صدقات و عطیات تو بہت سے لوگ دیتے ہیں، صدقات و عطیات ہم لوگ بھی آگے پیچھے مختلف تنظیموں میں دیتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کیا کہتی ہے کہ افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ کون سا صدقہ افضل ترین ہے جو آپ کس کو دیتے ہیں؟ یہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں تھوڑا سا اگر ہمیں بتا دیں. بیسکلی صدقہ جو ہے، صدقہ اس کے لیے نہیں ہے کہ جو مالدار ہیں.
اور مالدار کے پاس ہی سے صدقہ نکلتا ہے جو آپ کسی چھوٹے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ صدقے کی بہت ساری اقسام ہیں، حق بات کہنا بھی ایک صدقہ جاری ہے، سچی بات کرنا بھی صدقہ جاری ہے۔ جہاں تک جنس کا اور مال کا ہے کہ وہ جو صاحب استطاعت ہے اس کو صدقہ دینا چاہیے، اور صدقے کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ میں آپ کو اس میں ایک واقعہ سناتا ہوں قرآن کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے میاں نے قسم اٹھا لی ہے کہ میری پشت جو ہے جو تیری پشت ہے میری باں بہن کی پشت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم پہ حد لگ گئی اس پہ، اب تم اس کے لیے جائز نہیں ہو۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کوئی حکم جاری کریں، اب تو میں غریب ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو میرا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اتنی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا نزول، شان جو وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ خاموش رہو۔ اس بی بی کو کہا، جو صحابیہ کو کہا، آپ خاموش رہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی اور فرمایا کہ تم 60 جو غلام آزاد کرو۔ تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60 غلام آزاد کرنے کی میرے پاس اور میرے میاں کے پاس استطاعت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 لوگوں کو کھانا کھلا دو، غریبوں کو۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی سکت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھجوریں اٹھا کے دی ہیں کہ یہ جو آپ کا جو اس کے اوپر جو ہے جو بنتا ہے، آپ کے اوپر حد بنتی ہے، یہ کھجوروں کی ٹوکری لے جاؤ۔ تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دنوں سے اپنے بچے بھوکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اپنے بچوں کو کھلا دو۔ تو یہ صدقہ جو ہے بیسکلی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنی فیملی کے زیادہ قریبی لوگ، ان کے اوپر خرچ کرو۔ اور ایک وہ پرانا سا محاورہ بنا ہوا ہے بہت پرانا کہ گھر اندھیرا اور مسجد میں دیا، اسلام اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا۔ گھر میں بھوکے لو، اندھیرا پڑا ہو اور باہر آپ کو جا کے مسجد میں بلب لگا دیں، روشنی دے دیں، اچھی بات ہے، یہ کرنا چاہیے، لیکن گھر کا اندھیرا دور کرنا چاہیے۔ تو فیملی بیک گراؤنڈ میں جو ہمارے بھائی ہیں، میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے فیملی لوگوں کو سپورٹ کریں، جو لوگ بہت غربت میں بیٹھے ہوئے۔ تو بھائی جان نے جو اصل بات پوچھی تھی اس میں اس کی طرف آتا ہوں۔ تو صدقہ جو ہے فیملیوں کے اندر جو غریب لوگ ہیں، غربا لوگ ہیں فیملی کے، ان کے اوپر صدقہ جائز ہے، ان کو دینا چاہیے۔ اور یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر تم دینا چاہو تو آدھی کھجور کیوں نہ دے دو۔ صدقہ تو وہ بھی کر سکتا ہے جس کے پاس ایک کھجور ہے اور آدھی کر کے دے دے، وہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کی یہ اقسام ہے کہ وہ صدقہ فیملی کو دینا چاہیے سب سے پہلے۔ ایک فیملی ہے سادات فیملی، ان پہ صدقہ نہیں لگتا، نہ فطرانہ لگتا ہے، نہ عطیات لگتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں سادات کو بھی دوسری قبائل کے لوگوں کو صدقہ دینا چاہیے، اپنی فیملی کو اپنے حق سے دینا چاہیے، اپنے مال سے دینا چاہیے، جو اپنی فیملی ہے، چونکہ ان کو کوئی چیز نہیں لگتی۔ صدقہ، عطیات، فطرانہ یہ سادات کو سادات کا بھی نہیں لگتا، اور باہر والی برادریوں کو بھی نہیں دینا چاہیے، ان کو صدقہ نہیں دینا چاہیے، چونکہ اسلام کے اندر ان کے لیے خمس ہے اور وہ 5واں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو میں ان کے چینل کی وساطت سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یار گورنمنٹ وقت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ سادات صدقہ بھی نہیں کھا سکتے، ان کو صدقہ نہیں دینا چاہیے، ان کو خمس کا اعلان کرنا چاہیے۔ تو باقی سادات فیملی کو بھی میں کہتا ہوں کہ باقی قبائل کے لوگوں کو بھی صدقہ دینا چاہیے۔ وہ آپ اپنا صدقہ فاؤنڈیشنوں میں دیا کریں، مختلف فاؤنڈیشنوں میں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو صدقہ سر یہ ہے کہ مالدار کے اوپر نہیں لگتا، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے ہو، صدقہ اس پہ لگتا ہے جو غریب آدمی ہے، تو یہ صدقہ دینا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ بخاری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا ہے کہ جو ہم نے راجہ رفیق نیر صاحب، وفا مجید صاحب نے جو بیڑا اٹھایا ہے کل منگرال راجپوت آرگنائزیشن کا، یہ کس طریقے سے مطلب قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کیسا کام کر رہے ہیں، کیا فیملی وائز جو قبیلے کنبے ہوتے ہیں ان میں صدقہ دینا جائز ہے یا افضل ترین ہے یا کس سطح پہ ہے۔ آپ نے سنا کیسے بخاری صاحب نے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ سب سے افضل ترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے فیملی قبیلے کنبے میں تقسیم کرتے ہیں، صرف ان لوگوں کو جو کہ اس کے مستحق ہیں، جن لوگوں کو یہ مطلب صدقہ لگتا ہے۔
تو اب ہم چلتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اس کل منگرال راجپوت آرگنائزیشن, اس پوری آرگنائزیشن کے جو چیف آرگنائزر راجہ رفیق نیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا ٹور کیسا رہا, آنے کا مقصد کیا تھا اور آج اس میٹنگ میں کیا طے ہونے جا رہا ہے. اب چلتے ہیں ہم اپنے چیف آرگنائزر راجہ رفیق نیئر صاحب کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بڑے بھائی سید بدر منیر بخاری صاحب نے جو باتیں کی ہیں بہت عمدہ باتیں ہیں, قابل تقلید باتیں ہیں, ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حاجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر, کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. فوقیت صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے, اس کے ذکر میں ہے, اور جس قدر درجہ عبادات میں بلند ہوگا اس قدر اس کے درجات ہیں. تو سادات فیملی تو ہمارے لیے قابل احترام اور عزت ہیں. ان کے نقش قدم پر ہمارا چلنا جو ہے نا وہ بھی ہمارا ایک مشن ہے. اور اس کے علاوہ میں یہاں پر موجود اپنے تمام معززین جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. راجہ خلیل صاحب ہیں پلنگی ممتاز آباد سے, راجہ فیاض صاحب ہیں منگرال سانچل کوٹا سے, راجہ محمد بلال منگرال پلنگی سے, راجہ محبوب غازی منگرال عباسپور سے, راجہ وقاص انجم منگرال منگیار عباسپور سے, راجہ عاطف شاہین کوٹلی اور دیگر ہمارے جو یہاں معززین بیٹھے ہوئے ہیں. ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور بالخصوص راجہ سجاد احمد خان صاحب کا ہم بہت ہی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور انہوں نے ہمیں یہاں پر مدعو کیا, ہم آئے اور یہاں میٹنگ کیا. اس کے علاوہ میں جرگہ اجلاس سنسا کے اندر جتنے بھی ہمارے معززین تھے آئے, ان کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکا تھا کیونکہ ٹائم کی بہت قلت تھی. تو ان کا میں جتنے بھی معززین ہمارے وہاں پہ تشریف لائے تھے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. گل کری جڑو نا ہم نے یہ رابطہ مہم کے سلسلے میں جو ہے نا ہم نے قبیلہ کو آرگنائز کرنے, اس کے اندر باہمی روابط اور تعارف قائم کرنے اور کل منگرال آرگنائزیشن کی تنظیم سازی کے سلسلہ میں اپنے قبیلہ کی جمعہ سے باہمی مشاورت کی غرض سے اس رابطہ مہم کا آغاز کیا ہے. اللہ رب العزت کی مہربانی سے ہم اس رابطہ مہم کا آغاز 3 ستمبر 2020 بروز جمعرات راجہ سجاد احمد خان صاحب ہمارے بھائی ہیں, ان کے شہر عباسپور سے کر رہے ہیں. الحمدللہ اس مہم کے مقام آغاز کا شرف راجہ سجاد احمد خان صاحب کو حاصل ہو چکا ہے. یہاں قبیلہ کے افراد کو حاصل اور یہاں قبیلہ کے افراد کو بھی حاصل ہے. ہم اس مہم کو قبیلہ قوم منگرال کے جد امجد راجہ مہنگر پال راجوری کے نام سے منسوب کرتے ہیں. راجہ مہنگر پال کے سلسلہ نسب سے منگرال قوم قبیلہ کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس وقت بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر میں اور آزاد جموں کشمیر اور پاکستان کے دیگر شہروں میں اور بیرونی ممالک میں آباد ہیں, سب منگرال ہیں. سب ہمارے لیے قابل عزت اور احترام ہیں. تاہم ہماری باہمی پہچان کے لیے شجرا کی ضمانت ناگزیر ہے. ہم جس طرح دلی خلوص اور جذبہ سے آرگنائزیشن کی تنظیم سازی کے لیے کام کر رہے ہیں اور قبیلہ کی باہمی محنت و کاوش اور جستجو سے اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ آرگنائزیشن کی تنظیم سازی کے فوراً بعد ہم انشاءاللہ اپنے تمام تاریخ دانوں, مفکرین اور شجرا مصنفوں کے باہمی تعاون سے آزاد کشمیر اور پاکستان میں مقیم قبیلہ کے لوگوں پر مشتمل ایک شجرا مرتب کریں گے. انشاءاللہ اس کے لیے ہم کوشش کریں گے اور جو ضروری کارروائی اور ہسٹری سے ٹیلی کر کے شجرا کے ایک ہی بک میں ریکارڈ کے طور پر محفوظ کر لیا جائے گا.
اور یہ کام بہت مشکل ہے، تاہم فی الحال ہماری پوری توجہ تنظیم سازی پر مرکوز ہے۔ ہم نے کل منگرال راجپوت آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے نہ صرف قبیلہ کو آرگنائز کرنا مقصود ہے، بلکہ ہم کل قبیلہ پر مبنی ایک ویلفیئر ٹرسٹ بھی قائم کرنا چاہتے ہیں، جس میں قبیلہ میں باہمی طور قبیلہ میں خیرخواہ افراد سے قبیلہ کے غریب افراد کی مدد امداد کی جائے گی۔ غریب گھرانوں کی مدد امداد، غریب طلباء اور ذہین طلباء کی پڑھائی کے تسلسل کو جاری رکھنے کی غرض سے ان کی مالی امداد کرنا اور دیگر مسائل کو حل کرنے کی کوشش اس ویلفیئر ٹرسٹ کے مقاصد میں شامل ہے، اور قبیلہ کے اندر باہمی اخوت، مساوات، رواداری، برداشت، ہمدردی کے جذبات اور ماحول پیدا کرنا آرگنائزیشن کے مقاصد میں ہے۔ یعنی اس کے دو پہلو ہیں، ایک ٹرسٹ بنانا ہے اور دوسرا آرگنائزیشن ہے، اور جو آرگنائزیشن ہے ہماری کل قبیلہ کی، اس کے اندر ہم نے باہمی اخوت، مساوات، برداشت، ہمدردی کے جذبات اور ماحول کو پیدا کرنے کے لیے ہماری یہ کوشش ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے ویلفیئر ٹرسٹ بنانی ہے جس میں غربا، مساکین وغیرہ اور جو ہمارے اس طرح سفید پوش لوگ ہیں ان کی مدد امداد کے لیے۔ ہماری خواہش ہے کہ اس ویلفیئر ٹرسٹ کو دیگر قبائل، ریاست اور ملک بھر میں پھیلا کر اس جذبہ خدمت کے خلق کے تحت کام کیا جائے، مگر دستیاب وسائل کے تناظر میں ہم آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم راجہ سجاد احمد خان منگرال اور یہاں پہ موجود قبیلہ کے تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں عباس پور میں مدعو کیا۔ قبیلہ کی اس آرگنائزیشن کی حوصلہ و عزت افزائی فرمائی ہے۔ ہمارا پروگرام لائیو چل رہا ہے۔ ہم قبیلہ کے اپنے معززین، سرپرست اعلیٰ اور قائدین سے گزارش گو ہیں کہ قبیلہ کے خیرخواہ افراد کو قبیلہ میں عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ گزارش ہے کہ ہم سب انفرادی طور اپنا گھر رکھتے ہیں، اور قبیلہ ہم سب کا ایک وسیع گھر ہے، اور اس گھر کے قبیلہ منگرالاں کے تمام افراد منگرالاں ممبرز ہیں۔ بس ہم نے اس احساس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ اپنے قبیلہ کے اندر تمام معذور، مجبور، غربا، مساکین اور مستحقین کو بھی ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب دو مومن کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں تیسرا میں شامل ہو جاتا ہوں، اور ان میں سے اس وقت تک موجود رہتا ہوں جب تک ایک دوسرے کی بدجانتی نہیں کرتا، اور جب ایک دوسرے کی بدجانتی کرتا ہے تو میں اس سے نکل جاتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم پوری دیانتداری سے خدمت خلق کے اس جذبہ کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور ٹائم بھی تھوڑا، ہم نے واپس بھی جانا، سفر بھی بہت زیادہ ہے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بڑے خوبصورت انداز سے چیف آرگنائزر راجہ رفیق نیر صاحب آپ کے سامنے موقف رکھ رہے تھے۔ اب ہم چلیں گے آگے، نیکسٹ ہمارے ساتھ ہم موجود ہیں راجہ فیاض منگرال صاحب۔ اس ہماری کاوش کے متعلق کیا کہتے ہیں، اور آج کی اس میٹنگ میں بیٹھ کے مطلب مختلف قسم کے جو باقی جتنے بھی احباب ہیں سب، وفا مجید صاحب لاسٹ پہ جو ہے وہ اپنی بات رکھیں گے نا، اس سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ باقی آج ایسے لوگ یہاں ہماری اس میٹنگ کا حصہ بنے جن لوگوں نے میرے خیال سے پہلے کبھی ایک دوسرے کو بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے راجہ رفیق نیر صاحب کو۔ انہوں نے ایک پیج بنایا، اس پہ اس کو آرگنائزیشن کی شکل دی، اور پھر مختلف لوگوں کو، اپنے قبیلے کے جتنے بھی افراد تھے ان کو ادھر سے ادھر، مطلب ادھر کے اور جو بھی ہمارے دیار غیر میں بسنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ روابط قائم کرنے کے بعد جتنے بھی منگرال قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا، اور آج
ہمارے اس گرد و نواح میں عباس پور اور اس کے گرد و نواح کے جتنے لوگ تھے ان کو اکٹھا کر کے اس میٹنگ کا حصہ بنایا. بڑا اچھا اقدام ہے, میں اپنی طرف سے یہ سمجھتا ہوں. اور پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ راجہ فیاض مگرال صاحب ہیں, یہ کیا کہتے ہیں اپنی اس آرگنائزیشن کے متعلق, اس ٹور اور اس میٹنگ کے متعلق ان کے کیا خیالات ہیں, جانتے ہیں راجہ فیاض مگرال صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندہ ناچیز راجہ فیاض انجم مگرال, حویلی آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے. سب سے پہلے میں کل منگرال راجپوت آرگنائزیشن کے صدر جناب رفیق نیئر صاحب اور ان کے جو ساتھی وہاں سے سینسا سرساوا سے تشریف لائے, وفا مجید صاحب ایڈوکیٹ ہیں, یہ بھی سینسا سے تشریف لائے, ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس کے بعد راجہ سجاد منگرال صاحب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں, جنہوں نے اپنے گھر پہ سب کو مدعو کر کے ہمیں مل بیٹھنے کا موقع نصیب کیا. اس پہ ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں اکٹھا ہونے کا موقع دیا. ہم بکھرے ہوئے ہیں, آزاد کشمیر کے کوئی کسی کونے پہ ہے, کوئی کسی کونے پہ. آپ کی یہ کاوش بہت اچھی ہے کہ آپ نے ہم سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی. جو ہماری طرف سے جہاں تک بھی ممکن ہو سکا ہم انشاءاللہ دامے درمے سخنے قدمے جو بھی آپ ڈیوٹی ہمیں سونپیں گے انشاءاللہ ہم اپنے طور پہ اپنے علاقے کے اندر جتنے بھی ہمارے منگرال فیملی کے لوگ ہیں ہم ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے. تو مجھے آج سے 2 سال پہلے یہ راجوری سے کوٹلی منگرالاں یہ ایک بک ملی تھی, اس کو میں نے لا کے اس کو بھی میں نے اسٹڈی کیا. اور اسی طرح سے پھر ہمارا شجرہ نسب جو ہمارا چھانجل کے اندر ہے اس کی بھی کاپی, یہ 1947 سے پہلے کا کہیں بنا ہوا ہے, اس سے پرانا جو اس وقت کی یہ بتا رہی ہے کہ جی کس نے اس کو تنصیب کی ہے. یہاں پہ کہیں لکھا ہوا تھا, مطلب بہت پرانا لکھا ہوا ہے, اس کی ابھی تک سمجھ نہیں آتی, وہ سارے کا سارا یہ بھی آپ جانے اس کو اسٹڈی کر لیں گے. تو آخر پہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آرگنائزیشن کو چلنے میں ہر طرح سے ہمیں جس حد تک بھی ممکن ہو سکے ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام. اس کے بعد ہم رخ کریں گے راجہ بلال ساتھ موجود ہیں یہاں. ہماری اس تنظیم کے متعلق ان کے کیا خیالات ہیں, سفر آنے میں مطلب سفر کیسا رہا, اور راجہ سجاد صاحب سے ملاقات پہلی مرتبہ ہو رہی ہے یا پہلے بھی کبھی ملے ہیں, باقی جو احباب ہیں ان سے ملاقات آج پہلی مرتبہ ہوئی ہے یا پہلے بھی کسی کو آپ جانتے تھے, تو یہ آج اپنی زبانی خود بتائیں گے. راجہ بلال منگرال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام احباب کا بہت بہت شکریہ, خاص طور پہ آپ لوگوں کا کہ اتنے دور سے آپ سفر کر کے یہاں پہ تشریف لائے اور پھر ہم لوگوں کو بھی مدعو کیا. تو میں دلی طور پہ آپ سے بہت مشکور ہوں اس چیز کا. خاص طور پہ رفیق نیئر صاحب اور وفا رضا صاحب مجید صاحب اور آپ لوگ وہاں سے اتنے دور سے سفر کر کے یہاں پہ تشریف لائے اس خاندان کو, منگرال قبیلہ جو ہے اس کو متحد کرنے کی خاطر. تو ہمارا جو تعلق ہے پلنگی ممتاز آباد تحصیل ہے حویلی کی, اس سے تعلق ہے. ہم آج بلکہ صبح یہاں آنے سے پہلے جو ہمارے والد صاحب ہیں غلام محی الدین صاحب, ان کی عمر تقریباً اب 90 کے اوپر ہے, 90 سال سے. تو ان سے بھی اس بارے میں ڈسکشن ہوئی بیٹھ کے کہ ہماری جو تاریخ ہے وہ کیونکہ زیادہ عمر دراز ہیں, زیادہ بہتر جانتے ہیں, تو انہوں نے کچھ پیپرز نکال کے دیے جن میں تاریخ جو درج تھی وہ میں پڑھ کے حیران رہ گیا کہ وہ تقریباً 1904 سے پہلے کے جو زمینی کاغذات وغیرہ موجود ہیں, جو نقلیں اس چیز کی, جس وقت ابھی پاکستان بنا بھی نہیں تھا بلکہ یہ برٹش ٹائم کے جو ڈوگرا راج تھا اس وقت کی جو نقلیں وغیرہ زمین کی موجود تھی اس وقت سے ہے. تو دوسرا میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. یہ اس لیے کہ اس شعر میں ایک پیغام بھی ہے. ہماری منگرال فیملی جو ہے یہ بہت بڑی فیملی ہے, آزاد کشمیر کے بہت مختلف جگہوں پہ, مختلف دیہاتوں میں, مختلف ضلعوں میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں کسی نہ کسی شکل میں. کہیں پہ تھوڑے گھرانے موجود ہیں, کہیں پہ زیادہ ہیں.
لیکن بکھرے ہوئے ہیں. ان کو متحد کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ مستقبل قریب میں جو ہم سے ہو سکا آپ لوگوں کی سربراہی میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہم لوگ اپنا کردار ادا کر سکیں منگرال قبیلہ جو ہے اس کو متحد کرنے میں ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. اور آپ لوگوں کو جو تحریک آپ لوگوں نے یہ شروع کی ہے, رابطہ مہم شروع کی ہے, ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا احسان ہے آپ لوگوں کا منگرال قبیلے پہ کہ آپ لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو متحد کیا جائے, یہ لوگوں کو پھر آپس میں جو ہے ملایا جائے. شاید ہم لوگ ملیں بیٹھیں تو کئی ہمارے ایسے قریبی تعلقات پہلے سے جو موجود ہوں جن کا ہمیں پتہ نہ ہو وہ نکل آئیں, کیونکہ دوریاں بڑھ گئی ہیں. اب الحمدللہ یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو فاصلے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے, اور میں آپ لوگوں کو آج اس پلیٹ فارم سے دعوت بھی دیتا ہوں کہ اگلی بار آپ انشاءاللہ حویلی آئیں, وہاں پہ چکر لگائیں, وہاں پہ آپ کی جو برادری کے جو لوگ ہیں, قبیلے کے لوگ ہیں, وہاں پہ آئیں, ان کو دیکھیں, ان سے ملیں. انشاءاللہ آپ کی ایک میٹنگ وہاں پہ آرگنائز کریں گے ہم, تاکہ آپ لوگ وہاں پہ آ کے ادھر جو ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں ان سے مل سکیں, آپ کا تعارف ہو سکے. تو میں اسی کے ساتھ اختتام کروں گا کہ وہ علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر تھا, وہ تھا تو ملت کے لیے, تو یہاں پہ چلو ہم اس کو برادری کے لیے پیش کر سکتے ہیں کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں, تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے. تو اس چیز کی ضرورت ہے ہمارے قبیلے کو کہ اگر ہمارے قبیلے کے کسی بھی افراد کو کوئی مسئلہ یا پریشانی کسی بھی موقع پہ کسی بھی جگہ پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے, تو ہم مل جل کے اس کی پریشانی کا حل تلاش کریں. ہم کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکیں, ایک دوسرے کی مشکلات میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا سکیں. تو اسی کے ساتھ میں اختتام کروں گا. بہت شکریہ اگین آپ لوگوں کا آنے کا, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. یہ تھے راجہ بلال منگرال صاحب, حویلی سے آئے ہیں آج ہماری اس میٹنگ میں, اور بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے شعر و شاعری بھی یہاں پہ تھوڑی بہت کی ہے. اس کے ساتھ ہی سمجھایا اپنے ان لوگوں کو کہ جو آرگنائزیشن چلاتے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا. مارک ذکر برگ جو ہے وہ ہمارے فیس بک کے مطلب جنہوں نے وہ ایجاد کی تھی, ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں, کیونکہ ان کی وجہ سے آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے باہمی روابط قائم کر سکتے ہیں, اور ان کے توسل سے آج ہم یہاں مل بیٹھ کے اکٹھے ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی شعر و شاعری کی بات ہو رہی تھی, تو میں بھی ایک علامہ اقبال کا شعر بتاتا چلوں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. اور اب چلتے ہیں ہمارے نئے پارٹیسپینٹ خلیل الرحمان صاحب, جو کہ حویلی سے آئیں بلال بھائی کے ساتھ ہی. تو ان سے جانتے ہیں کہ ہمارے اس پیج کے متعلق, ہماری اس آرگنائزیشن کے متعلق, ہمارے چیف آرگنائزر راجہ رفیق نیر صاحب کے متعلق کیا خیالات ہیں ان کے, اور مطلب بتائیں گے آپ کو کہ یہ جتنے بھی لوگ یہاں آج اکٹھے ہوئے ہیں ان سے ان کی ملاقات پہلی مرتبہ ہو رہی ہے یا پھر پہلے. تو چلتے ہیں, مائک حوالے کرتا ہوں میں راجہ خلیل صاحب کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مجلس کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے راجہ رفیق نیر صاحب اور وائس چیئرمین صاحب یا سجاد صاحب جن گھر پہ یہ دعوت مدعو کی, ان کے شکر گزار ہے انہوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا. میرا نام راجہ خلیل احمد منگرال پلنگی ممتاز آباد سے تعلق ہے. میں منگرال برادری پلنگی میں جو لوگ ہیں 60-70 گھرانے ہیں ان کی نمائندگی کرتا ہوں اس وقت. آپ سب لوگوں کا بڑے شکر گزار ہے کہ آپ لوگوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا, چیئرمین صاحب, وائس چیئرمین صاحب اور دیگر جن لوگوں کے کاوشیں ہیں. میں تھوڑا سا تعارف بیان کرتا ہوں پلنگی میں ہم کیسے آباد ہوئے. شاہ نواز خان صاحب جو تھے ان کی 9ویں پیڑھی سے راجہ کمال خان صاحب تھے جو کوٹلی سینسا سے تعلق رکھتے تھے, سرساوا. تو کمال خان صاحب کے بیٹے تھے راجہ عبدالصمد خان صاحب, جو کوٹلی سے ایک دوست کی وساطت سے جو جاگیردار تھا پلنگی کا, تو اس کی وساطت سے آ کے پلنگی میں آباد ہو گئے راجہ عبدالصمد خان. ان کے 3 بیٹے تھے جن کی اولاد سے ہم ہیں. تو ان کے آگے جو ہمارا جو عبدالصمد خان صاحب ہیں, اور ان کے بعد ابھی کم از کم 4-5 گھروں سے 1950-60 میں 5 گھر تھے, آج 60 سے 70 گھر بن چکے ہیں. زیادہ تر آبادی یہاں بھی موجود ہے, لیکن پنڈی اور اسلام آباد اور کراچی میں منتقل ہو گئے ہیں لوگ جو ذرائع معاش کی غرض سے. تو اس وقت جو ہے وہ اچھی خاصی تعداد ہے, ٹھیک لوگوں کا رہن سہن ہے,
اچھا گزارا کر رہے ہیں. بڑی مشکل یہ پیش آئی کہ اپنے لوگوں سے رابطہ نہ کر سکے. عرصہ گزر گیا. تاریخ ان چیزوں کو بہت یاد کرتی ہے کہ کن لوگوں نے کتنی کاوش کی. آج کی ان لوگوں کی یہ کاوش ایک مثال ہے اور یہ ایک بہتری کی طرف قدم ہے. بہت دیر کر دی مہربان آتے لیکن پھر بھی دیر آئے درست آئے ہم کہیں گے, اور سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کریں گے. ہماری جو شجرہ نسب کے لحاظ سے میں نے بیان کیا راجہ عبدالصمد خان صاحب, ہمارے پاس جو ایسے چیزیں ہوتی ہیں یا تو شجرہ نسب بنے ہوتے ہیں یا پھر کوئی زمینی کاغذات وغیرہ ہوتے ہیں. تو ہمارا خاندان پلنگی میں 18ویں صدی کے وسط میں یا اوائل میں پلنگی میں آباد ہوا, اور 1885 کی زمین جو خریدی گئی ہمارے والدین نے, جو ایک گفٹ ملی وہ, اور اس کے بعد اس کا گفٹ ملی گئی زمین کے کاغذات تو نہیں ملتی کہ اس میں کہاں سے کیسے منتقل ہوئی. جو خریدی گئی زمین وہ 1885 میں خریدی گئی پہلی زمین, تو اس کے کاغذات موجود ہیں. اس پہ جو ہے نا باقاعدہ لکھا ہوا ہے منگرال خاندان کا تذکرہ ہے. اس کے بعد 1904 میں زمین خریدی گئی جو دوسرے قبائل سے خریدی گئی, کیونکہ ہمارا قبیلہ تو وہاں نہیں تھا. تو 1904 میں خریدی گئی. اس وقت کے ہیں پونچھ ریاست کا درجہ رکھتی تھی. اس پونچھ ریاست سے جو ڈگریاں وغیرہ جاری ہوئیں ان کے شواہد موجود ہیں. ماشاءاللہ ہماری فیملی باوقار اور باعزت طریقے سے وقت گزار رہی ہے, اور ہم کوشاں ہیں کہ لوگوں سے رابطہ ہو. اس میں جو ہمارے لیے بخاری صاحب کی کاوشوں کی بھی ہم تعریف کرتے ہیں. بخاری صاحب نے محفل کو بڑا رنگ قدر کرتے ہیں, قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم آرگنائزیشن کے لیے جتنا ممکن ہو سکا کام کریں گے, اور امید کرتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن پھولے پھلے گی, بڑھے گی. اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. مہربانی. بہت شکریہ. یہ تھے محسن راجہ خلیل منگرال صاحب. اب چلیں گے ہمارے اس پوری جو مطلب کل منگرال راجپوت آرگنائزیشن ہے, اس کے وائس چیئرمین راجہ وفا مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری اس منگرال ایسوسیشن جتنی جو بھی ہمارا پیج بنا اس کا مقصد کیا تھا, اس کے اغراض و مقاصد سے آپ کو آگاہ کریں گے, اور آج کی اس میٹنگ کے متعلق جن لوگوں کے بیانات سنے ہیں ان پہ تھوڑا بہت روشنی ڈالیں گے. آپ لوگوں کے انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور مزید جب کوئی مزید محفل آپ رکھیں گے, جیسے کہ بلال صاحب نے ہمیں انوائٹ کیا ہے, تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم وہاں بھی جائیں گے, اور اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو لائیو کوریج وہاں سے بھی دی جائے گی. چلتے ہیں, ہم اپنا مائک والے کریں گے وائس چیئرمین آف اور آرگنائزیشن کل منگرال راجپوت راجہ وفا مجید صاحب, ان کے حوالے کرتے ہیں مائک. سنتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سجاد صاحب آپ کا اور تمام معزز مہمان یہاں جو تشریف فرمائے آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں یہاں دعوت دی اور بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا. یہ تھوڑا سا اس تنظیم کے حوالے سے بات کروں گا. ہم نے جو کل منگرال ایسوسیشن جو یہ ویلفیئر ٹرسٹ بنایا ہے, اس کا پہلا جو ہے وہ جرگہ اجلاس ہم نے سینسا میں کیا تھا. تو ہم نے وہاں پہ یہ بات بتائی تھی کہ یہ اس کے جو بنانے کے مقاصد ہیں وہ مکمل طور پر غیر سیاسی ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو, وہ لوگ ہم نے کوٹلی میں جو ہے وہ کوٹلی منگرالہ کے نام سے ہمارا جو شہر ہے وہ مشہور رہا, ہم نے وہاں حکومت کی. تو وہ لوگ جو وہاں سے جب ہماری حکومت وہاں سے ختم ہوئی تو وہ لوگ ہمارے بکھر گئے, مختلف شہروں میں چلے گئے, کچھ پنڈی چلے گئے, مختلف آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں گئے, جیسے آپ لوگوں سے آج ہمارا رابطہ ہوا. وہ ہم نے ایک رابطہ مہم رکھی کہ ہم ان لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور ان لوگوں کا ڈیٹا بیس اکٹھا کر کے ہم اپنے پاس سیو کریں گے, تاکہ وہ ہم ان سے ہر وقت جب بھی ہمیں کوئی ضرورت پڑے ہم ان سے رابطہ قائم کر سکیں. دوسرا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو قبیلہ ہے وہ تعلیمی لحاظ سے جو ہے وہ موجودہ دور میں تعلیم جو ہے وہ سب سے عام ہتھیار ہے. وہ جو تعلیمی ہتھیار ہے وہ ہمارے قبیلے میں بہت کم جگہ پہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا. ہمارے بہت سے لوگ تعلیم کے سسٹم سے بہت دور ہیں. تو ہم نے اس حوالے سے بھی کوشش کی کہ وہ لوگ جو ہمارے فنڈنگ کے اعتبار سے بہتر سیٹل ہیں وہ ہمیں فنڈنگ کریں, اور ہم اس کو جو ہے وہ
آگے ان لوگوں کو جو ہمارے لوگ اس طرح کے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں اور بہتر وسائل نہیں رکھتے، وہ جو ہے وہ ان کو فنڈ دیا جائے اور تاکہ وہ اس کو استعمال کر کے اپنے بچوں کو جو ہے نا اس لیول پر لائیں. اس سارے جو ہم نے اس تنظیم کا بنیادی مقصد ہم نے بیان کیا کہ اصل میں ہم سب لوگ جب بکھرے ہیں تو پھر کسی بھی آدمی نے ہمیں اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم مختلف جگہوں پہ اپنے کبھی علاقوں میں تو ہمارے ٹھیک سسٹم چلتے رہے، لیکن تاریخی والے سے بکس بھی لکھی گئیں، لیکن کسی نے اس سسٹم کو نہیں دیکھا کہ یہ لوگ ہمارے ایک دوسرے کے رابطے میں آنے چاہیے. تو یہ پہلی دفعہ رفیق صاحب ہیں چیف آرگنائزر، انہوں نے پہلے اس کو فیس بک پہ سٹارٹ کیا، پھر مجھ سے رابطہ کیا، ہم نے ایک طریقہ کار وضع کیا اور اس سسٹم کو جو ہے نا وہ آگے لے کے بڑھے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے، اس رابطہ مہم کا حصہ بنیں گے، اور ہم انشاءاللہ عزیز پورے، چونکہ پاکستان میں بھی ہمارے لوگ ہیں کچھ ہم سے پہلے آلریڈی رابطے میں ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو چلائیں گے. یہاں ایز اے مبصر ہمارے پاس بدر شاہ صاحب موجود تھے، انہوں نے بھی بڑی اچھی گفتگو کی. بدر شاہ صاحب کی گفتگو سن کے تو بڑا مزہ آیا. ایسے لوگ جو ہے نا وہ بہت کم ملتے ہیں. تو ہماری سادات فیملیوں سے ہماری ذاتی رشتہ داریاں بھی موجود ہیں. قبائل کے حوالے سے بھی انہوں نے مفصل جو ہے نا وہ اسلامی حوالے سے بھی بات کی. تو کہ اپنے قبیلے کو تلاش کرنا، ان کو اکٹھا کرنا کسی جگہ بھی ممانعت نہیں ہے. تو انشاءاللہ عزیز ہم اس رابطہ مہم کو آگے بھی بڑھائیں گے اور آپ کا تعاون بھی چاہیں گے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. یہ تھے راجہ وفا مجید صاحب، بڑے خوبصورت انداز سے آپ کو جو بیان کر رہے تھے اپنا کنکلوژن پوری محفل کا. اور اب آپ کو دکھاتے ہیں راجہ سجاد صاحب عباس پور سے، جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا. ان کے گھر کا منظر مختلف مطلب کس جگہ پہ، اور عباس پور شہر کی تھوڑی سی جھلکیاں آپ کو دکھا دیتے ہیں. ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں کمنٹ سیکشن میں، جو جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں آئیں، اور جو بھی سوال ہے آپ کا آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. تو اس وقت ہم موجود ہیں، یہ عباس پور جو شہر ہے اس کی ایک سائڈ پہ، جو مغرب مشرق کی سائڈ پہ جو ٹاپ ہے اس سائڈ پہ ہم موجود ہیں. تو دیکھ سکتے ہیں آپ بڑا خوبصورت ویو آج اس ہمارے عباس پور شہر کا. کسی بھی ہمارے پارٹیسپینٹ کا اگر کوئی کویشچن ہے تو وہ ہمیں پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں. میں جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہوں. کل منگرار راجپوت آرگنائزیشن کے جتنے بھی لوگ ہمارے اس وقت اس پیج سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب کو میری طرف سے سلام. اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی محفل میں پھر ہوگی آپ سے ملاقات. راجہ دل بہار صاحب ماشاءاللہ بہت خوب کمنٹ کیا انہوں نے، شکر گزار ہیں ہم ان کے. راجہ نصیر صاحب، راجہ شانواز، رستم نواز، معظم خان منگرال، صدیق منگرال، محمد محبوب صدیق منگرال، راجہ نوید قمر صاحب، راجہ کیسر صاحب، میرے ہر دل عزیز دوست سرساوا سے تعلق ہے ان کا، یہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. سب کا ہم کرتے ہیں شکریہ. راجہ نوید قمر صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں جی. راجہ بشارت چب صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. راجہ عماد کشمیری میرے بہت ہی اچھے دوست، اور ساتھ ہی میرے کزن راجہ عتیق صاحب بھی مجھے دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ عتیق بھائی. لیاقت علی منگرال صاحب بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں جی. اور فرحان ایوب، راجہ وقار پرنس، جمیل منگرال، زاہد پریمی، راجہ ناصر علی، راجہ عبید، دلاور صدیقی، راجہ جمروز، راجہ شفیق اور عمر سبحانی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں جی. گالا سمیار سے میرے خیال میں آئی تھنک وہی ہیں یہ. راجہ وقاص انجم صاحب ہیں، راجہ وقاص انجم، ہاور حیات، افضال راجہ، انیس راجہ، راجہ وقار صاحب ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. کچھ کمنٹ کیا تھا انہوں نے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو بھی
کر سکے کریں گے جی. بہت شکریہ راجہ وقار صاحب, آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے جی. راجہ صفدر صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں جی, راجہ وقار صاحب, اس کے ساتھ ہی نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کون کون سے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. ناز خان راجہ, راجہ آسم کشمیری, راجہ سجاد احمد خان بہت خوب جی. احسن خان راجپوت صاحب, اس کے بعد راجہ آسم کشمیری, راجہ امجد رضا, راجہ وقار اکرم, راجہ نوید بابا, محمد عماز, سکلین خان, مصطفیٰ کمال مصطفیٰ, حبیب یوسف, راجہ انصر, راجہ ضیاء المجید, راجہ دانیال منگرار, نعمان بابو راجپوت صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے رہے, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ساتھ ہمارے راجہ اسحاق صاحب, عدنان راجہ صاحب, اور راجہ انیس سرساوا سے, جاوید اختر, راجہ انصر, راجہ عمر منگلار, راجہ ہارون, زاہد راجہ فاروق, اور جتنے بھی لوگ جن لوگوں کے نام نہ لے سکا معذرت کرتا ہوں ان سے. راجہ سکندر الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے, جہان زیب منگرال, ماشاءاللہ بہت شکریہ جی. اور ساتھ ہیں ہمارے سکندر الرحمان صاحب, کچھ بتا رہے ہیں, آئیے پڑھتے ہیں ان کا کمنٹ کیا کہنا چاہتے تھے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اللہ پاک اس قبیلے کو بڑھنے پھلنے پھولنے کی ہمت و سکت عطا فرمائے, آمین ثم آمین. تمام دوست احباب کو خلوص بھرا سلام. وعلیکم السلام. نام کیا؟ ارحم. راجہ ارحم صاحب جو کہ کس جگہ سے آئے تھے؟ شانجل فارورڈ کوہٹا سے ہمارے ساتھ آئے یہاں, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ان کے ابو جان کا نام کیا؟ فیاض منگرال صاحب, جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے اب خوبصورت انداز سے اپنی گفتگو رکھی تھی, ان کے بیٹے ہیں یہ. راجہ رفیق نیّر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کمنٹ سیکشن میں آپ کوئی بھی بات پوچھنا چاہیں تو آپ کے جواب دینے کے لیے یہاں میرے ساتھ موجود ہیں چیف آرگنائزر کل منگرال راجپوت آرگنائزیشن کے چیف آرگنائزر راجہ رفیق نیّر صاحب. کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی. یہ ہیں ہمارے آج کے میزبان راجہ سجاد صاحب عباس پور سے. خوبصورت دعوت, اچھی میٹنگ, بڑا اچھا لگا جی سب سے مل کے. آج یہ اپنے اس گھر میں موجود ہمیں اس مدعو کیا تھا, اس دعوت میں ہم آئے اور بڑا اچھا لگا جی. اور ایک اور بات یہ بتانا چاہتے تھے, میرے خیال میں ہمارے اس عباس پور میں آپ بتا دیں کہ ووٹ بینک کتنا کل منگرال راجپوت جتنے بھی ہیں. بہت شکریہ جناب, آپ سب سے پہلے تو میں پہلے بھی شکریہ ادا کر چکا ہوں, اب بھی کروں گا. آپ یہاں آئیں, دور سے تشریف فرمائیں. تو یہاں ووٹ بینک کی بات کر رہے ہیں, یہاں منگرالوں کا تقریباً بٹل, مڈون اور عباس پور کے مختلف جگہوں پہ منگرال قبیلے آباد ہیں, گھرانے آباد ہیں. وہاں تقریباً 2-2.5 ہزار کے قریب ہمارے منگرالوں کا ووٹ ہے. اور اس کے علاوہ ہماری دیگر خاندانوں سے رشتہ داریاں بھی ہیں, راجپوتوں کے دیگر جو اور فیملی یہاں ہیں ان سے بھی ہمارے رشتے ناتے ہیں. تو ہمارا اس حلقے میں سکندر الرحمان صاحب میرے خیال میں ڈڈیال والے یا میرپر والے جو سینسا جرگے میں شریک ہوئے تھے وہ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. بڑی مہربانی سکندر صاحب, آپ کو ٹھیک ہے بتا رہے تھے آپ. دیکھا ہے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جاری رکھیں. ہمارے اس حلقے میں راجپوتوں کا 22,000 کے قریب ووٹ ہے. مختلف خاندان ہیں, یہاں گکھڑوں کا ووٹ ہے, اور بھی راجپوتوں کے مختلف خاندان ہیں, ان کا 22,000 کے قریب ہمارا ووٹ ہے. 22,000 کے قریب ووٹ ہے, آپ سن رہے تھے. پھر بھی ہمارے عباس پور کے قبیلے میں اس کو ایک مطلب چھوٹا قبیلہ تصور کیا جاتا ہے. منگرال راجپوت قبیلہ جو ہے اسے چھوٹا قبیلہ تصور کیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے, آپ کیا بتانا پسند کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ راجپوت تعداد میں سب سے زیادہ ہیں, اور ان کو صرف چھوٹا ظاہر اس لیے کر رہے ہیں دیگر جو خاندان جو یہاں سیاست کر رہے ہیں, تو ان کو چھوٹا ظاہر کر کے اپنے آپ کو وہ یعنی وہ پارٹیوں کے جو ٹکٹ ہوتے ہیں وہ ان کی طرف لے جا رہے ہیں. یہی بات ہے, راجپوتوں کو چھوٹا ظاہر کر کے, چونکہ راجپوت ریاست کی سب سے بڑی فیملی ہے. بالکل اس وجہ سے ان کو اس حلقے میں چھوٹا ظاہر کر کے اپنے آپ کو زیادہ وہ تقویت پہنچا رہے ہیں. بڑے حقیقت یہ ہے کہ راجپوتوں کا یہاں ووٹ بینک موجود ہے. 22,000 چھوٹا سا ووٹ نہیں ہے. آپ ٹوٹل کتنا یہاں سے
ٹوٹل یہاں جو ووٹ ہے وہ 82,000 کے قریب ہے 82,000 جس میں 22,000 راجپوت قبیلہ گئے. ٹھیک ہے. مگر راجپوتوں کی یہاں نمائندگی نہیں رہی ہے جس کی وجہ سے راجپوتوں کو اقلیت میں ظاہر کرتے پس پش ڈالا جا رہا ہے. ہاں بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے بتایا. یہ بتانے کا مقصد ان کا یہی تھا کہ ہمارے 22,000 ووٹ ہونے کے باوجود بتایا جا رہا ہے کہ جو منگرار راجپوت ہیں یہاں ایک چھوٹا قبیلہ اس کو تصور کیا جاتا ہے. چھوٹا قبیلہ کیوں تصور کیا جاتا رہا اب سے پہلے؟ اس لیے کہ اب تک کوئی اس طرح سے فاؤنڈیشن نہیں بنی, مطلب آرگنائزیشن نہیں بنی تھی اس طرح سے, کوئی اس کا مطلب کاؤنٹنگ نہیں کی گئی تھی کہ کتنے ووٹ ہیں راجپوت برادری کے. تو کاؤنٹنگ کرنے کے بعد یہ بھی اس کا سہرا بھی راجہ سجاد صاحب کے سر جاتا ہے. انہوں نے خود اپنے تائیں جو ہے یہ کیلکولیشن کی ہے کہ 22,000 ووٹ منگرار راجپوت جتنے بھی ہیں ان کا ہے. تو آپ سب دوستوں سے اب آپ کا ہمارا ساتھ رہا, آپ لوگ اسے گپ شپ کر کے بڑا اچھا لگا. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. آپ کا میزبان عاطف شاہین چاہتا ہے اجازت. تمام شام کا بندوبست کیا گیا تھا, تھوڑی دیر کے بعد ہم کھانا شانا اور اس کے بعد پھر یہاں سے واپس روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر کسی نیکسٹ رابطہ میم کے سلسلے میں ہمارے بے شمار پروگرامات پینڈنگ ہیں جو کہ تھوڑی دیر کے بعد مطلب کچھ دنوں کے بعد سکیجول بھی آپ کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا پوسٹر کی شکل میں. ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے. ہمارے ساتھ سلطان ڈوگرا سلطان حجیرہ بانتینی جانا وہاں منگرال بہت ہیں لوہار. چلیں انشاءاللہ پھر کسی دن ملاقات ہوگی. آج عاطف شاہین آپ سے راجہ رفیق نیر صاحب اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں ٹائم کم تھا, وہاں باقی لوگوں کو بھی دینی تھی, مطلب مائک دے دیں گے, مائک چاہیے مائک, باقی لوگوں کو بھی موقع دینا تھا جو آگے پیچھے سے دور دراز سے ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے. تو راجہ رفیق نیر صاحب کچھ بتانا چاہتے ہیں اپنی زبانی آپ تمام ناظرین کے لیے. تو راجہ رفیق نیر صاحب سامنے آ جائیں اور بتائیں گے. جی آپ سے گفتگو کریں گے راجہ رفیق نیر صاحب, چیف آرگنائزر کل مغرار راجپوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں کر لی ہے, کوئی خاص بات نہیں ہے ابھی تو جو کرنی ہے. چلو 2-4 اہم باتیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم راجہ سجاد صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں مدعو کیا, یہاں پہ ہم آئے اور آرگنائزیشن کے حوالے سے ہم نے یہاں پر قبیلہ کے لوگوں سے باتیں کی ہیں اور انہوں نے ہماری بہت حوصلہ افزائی کی ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے قبیلہ کے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں, انہوں نے ہمیں مزید آنے کے لیے دعوت دی ہے. تو ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے, ہم نے وزٹ کرنا ہے, کام بہت زیادہ ہے اور سفر بھی بہت ہے. ابھی بھی واپسی کا بھی 2-3 گھنٹے کا سفر ہے. اس کے علاوہ باقی ہمارا وزٹ ٹور ہے وہ بھی بہت لمبا ہے. تو اور بھی دیگر بھی کام کاج ہوتے ہیں ہر انسان کو. اس کے علاوہ یہ ہمارا وزٹ جو ہے وہ بہت لمبا ہے اور بہت سارے علاقے ہیں. تو ٹائم شاید اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا ہم دیکھیں گے. تو دیگر اپنے جو ہمارے قائدین ہیں سرپرست اعلیٰ ہیں ان سے بھی رابطہ کریں گے, بات کریں گے. اگر ٹائم ہوا ہمارے پاس تو پھر ہم ضرور ادھر وزٹ کریں گے. ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پورے ڈویژن کے حوالے سے جہاں جہاں ہمارے قبیلہ کے لوگ ہیں ان کو ہم اکٹھا کریں گے, ایک ہی جگہ پر بڑا گراؤنڈ جرگہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے. تو ہم کوشش کریں گے اگر ٹائم ہوا تو پھر ہم ان سے جرگہ کے حوالے سے ٹائم جگہ فکس کر لیں گے. جی تو ہم آپ سے انشاءاللہ شیئر کر لیں گے, اس کے حوالے سے خبر لگا دیں گے. اگر یہاں پر مزید جرگہ کرنا درکار ہوا تو فی الحال ہم کوشش کریں گے. اور ہمارے پاس جو ہے نا ٹائم بہت شارٹ ہے اور بہت وزٹ لمبا ہے ہمارا. اس کے بعد بھمبر کا ہے, اس کے بعد میرپور کا ہے, مری کا ہے, راول پنڈی, اسلام آباد, ٹیکسلا, منسرا, یہ بہت سارے علاقے ہیں ہمارے پاس. مظفر آباد کا ہے. تو دیکھیں گے اگر ٹائم ہمیں کوئی کہیں بھی دستیاب ہوا تو انشاءاللہ ہم ڈیٹ فکس کریں.
जी जी। तो इसके अलावा किबिला के लोग बहुत जो जहाँ से भी वो रहते हैं हमसे रब्ते में हमें दावत दे रहे हैं, लेकिन हम माजरत कर रहे हैं, हमारे पास टाइम बहुत शार्ट है। और इंशाअल्लाह हम तंजीम साजी के बाद जो है ना वो फिर जहाँ जहाँ कोई जगह रह गई है वहाँ से हम फिर उनको टच कर लेंगे। लेकिन तंजीम साजी के हवाले से जो है ना हम ये विज़िट कर रहे हैं चीदा चीदा जहाँ जहाँ हमारे कबीला के लोग हैं, और उनसे टेलीफोनिक भी रब्ता करेंगे। इसके अलावा जो उनसे मुलाकातें भी हो रही हैं, बामी मशावरत भी हो रही है, सलाह मशरा भी हो रहा है, और कैसे हम इस चीज़ को जो है ना आगे लेकर जा सकते हैं और कैसे हम जो है ना ये मामला तय कर सकते हैं, ये मुशावरत जारी है। तो इस सिलसिला में हम विज़िट कर रहे हैं। तो इसके बाद जब विज़िट हमारा कंप्लीट हुआ तो इंशाअल्लाह उसके बाद हमने जो है ना ये जरगा की डेट देनी है, और जरगा की डेट देने पर हम जरगा में इंशाअल्लाह हम तंजीम साजी भी कर लेंगे, और जो हमारी वेलफेयर ट्रस्ट है उसके हवाले से भी हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हमारा जो असल मकसद है लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम करना, वो उस पर हम जो है ना काम कर सकें। बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राजा सिकंदर साहब, वो हमारा लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त। मैं उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। तो मैं सारे कबीले के जितने भी लोग हमारे मामूली सी कॉल पे यहाँ आए, मैं उनका फिर दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ अपने कबीले के लोगों को ये यकीन दहानी करवाता हूँ कि हमारा जो भी काज है इसके लिए इंशाअल्लाह हमारा तन मन धन हाजिर है। हम शुक्रगुजार हैं अपने तमाम बरादरी के लोगों का, और जो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए मेरे गरीब खाने पे, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम। अच्छा, हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने कमेंट किया, हम लाइव यहाँ पे मुनक़ता करने वाले थे, कमेंट का जवाब ना दें तो ये तो ज़्यादती होगी। राजा मोहम्मद बशारत ख़ान साहब, उन्होंने कमेंट किया बिल्कुल गलत अदाद व शुमार पेश किए जा रहे हैं जी। 30 साल से सेंसा में राजपूत MLA ही तो है और सबसे अच्छी वजारत भी है, और किस तरह की नुमाइंदगी आपको चाहिए। मोहतरम राजा मोहम्मद बशारत ख़ान साहब, आपकी इत्तला के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं अब्बासपुर के शहर में, और इस हवाले से यहाँ की बात हो रही थी कि अब्बासपुर की आबादी और इसका वोट बैंक और इसकी वजारत वगैरह के मतलब बात हो रही थी। तो माजरत के साथ मेरे ख़्याल में आप उस तरह से हमारी उस बात को पिक ना कर पाए, दोबारा इसको सुनिएगा और इंशाअल्लाह आप मेरे ख़्याल में समझ आएंगे। तो जितने भी लोग राजा सिकंदर रहमान साहब जिन्होंने हमारी इस काविश को सराहा है, उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि हमारी इस लाइव का हिस्सा रहे, हमारी तमाम बातों से मुस्तफ़ीद हुए। हमारी मीटिंग्स में जितनी भी बातें हुई उनको मेरे ख़्याल में आप लोगों ने सुना होगा। तो अब आतिफ शाहीन कुल मंगरार राजपूत ऑर्गेनाइजेशन के पेज से चाहता है आपसे इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।